والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس دور میں فوکس سے ہٹانے والی چیزیں سب سے زیادہ ہیں. This is the most distracted era in human history. آپ جو توجہ دینا چاہ رہے ہیں جس بات پہ، اس چیز پہ آپ کی توجہ رہ نہیں پاتی. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، ایک ریسرچ کے مطابق اگر ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کام سے ہٹ جائے اس کی توجہ، تو واپس آتے آتے کبھی کبھار 20 منٹ لگ جاتے ہیں. تو جیسے ابھی بیان ہو رہا ہے، آپ کے کان میں جو سب سے زیادہ فائدہ مند بات آواز پہنچ رہی ہے، آپ نے اس کی طرف کان رکھنے اپنے. جیسے ویری اوبیس، آپ آئے اپنا کام کاج چھوڑ کے رات کے اس وقت میں، تو کون سی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ ہمیں فوکس سے ہٹائیں؟ سب سے بڑی چیز موبائل فون. ایک تحقیق میں نے پڑھی اور میں حیران رہ گیا کہ 12 سال کے بچوں پہ تحقیق ہوئی. 1200 یا 1300 بچے تھے اور 80% بچے وہ رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا. اور 10% بچے ایسے بھی ہیں جو رات کو سوتے ہوئے اٹھتے ہیں اپنا موبائل چیک کرنے کے لیے. دس از اے ڈیزیز، یہ بیماری ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، مجھے کہتے تھے یہ ہڈیوں کا وارڈ بنایا ہے، یہ جو ہے وہ پھیپھڑے کا وارڈ ہے، یہ فلاں وارڈ ہے، فلاں وارڈ ہے. یہ میں نے کہا یہ کس چیز کا وارڈ ہے؟ ابھی بنا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں یہ موبائل کے نشیوں کا وارڈ ہے. میں نے کس کے نشے بھی ہوتے ہیں؟ انہوں نے پھر بلایا کسی کو، کہا ان کو بتائیں جی اس کا بچہ تھا، اس کو موبائل نہیں دیتے تھے، اس کو مرغی جیسے دورے پڑتے تھے. So addiction is bad. Whether it's addiction of heroin, addiction of nicotine or addiction of mobile phone. میرا تو آپ کو مشورہ یہی ہے کہ اپنے موبائلوں کی بیلز بند کر دیں. اگر تو بہت زیادہ ضروری ہے، گھر سے کوئی کال آنی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، دس از اے سیپریٹ ایشو. ادروائز بیل کی آواز دیکھیں. یہ سردیوں کے دن ہے، سفوت بھی ایک تاری ہے، پنکھے بھی نہیں چل رہے، تو بات کوئی ہو رہی ہوگی جو کہ کسی کے دل میں عشق مصطفیٰ یا خوف خدا پیدا کرے، تو آپ کے موبائل کی بیل اس کو ہٹا دے، تو یہ مناسب نہیں لگتا. اتنا کوئی طویل بیان تو ہے نہیں، یہ 3 گھنٹے کا پرچہ تو میں نے دینا نہیں آپ کو. لمیٹڈ ٹائم ایکٹیویٹی. فوکس میری طرف رکھیں گے فائدہ ہوگا. فوکس بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. دس از اے نیو فاؤنڈ سپر پاور. اس وقت دنیا میں سب سے اہم ترین ہے ہی توجہ. ٹائم مینجمنٹ نہیں، مائنڈ مینجمنٹ ضروری ہے. ہاؤ یو اسپینڈ یور ٹائم. مجھے یہ نہ بتائیں کہ آپ سارا دن مصروف ہیں، یہ بتائیں کس کام میں مصروف ہیں. Not how many hours you put in, but what you put in the hours. کتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں یہ نہیں، ان گھنٹوں میں کیا کام کر رہے ہیں یہ بتائیں. اسمارٹ ورک ہے نا. تو جو کچھ کر رہے ہیں اس کو توجہ کے ساتھ کریں گے، رزلٹ آ جائے گا. یہ دور ایسا ہے کہ جو ہفتوں میں کام ہوا کرتا تھا اب گھنٹوں میں ہونا چاہیے. اور اگر آپ ہفتوں کا کام گھنٹوں میں نہیں کر رہے تو آپ کو اپنی ہنر بڑھانے چاہیے.
کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو مبلغ کہہ دیتا ہے دل پہ لگتی ہے، یوں سمجھے وہ بیج بو دیا گیا، یوں سمجھے وہ بیج بو دیا گیا. اگر آپ خوف خدا کی کھاد ڈالیں گے، عشق مصطفیٰ کا پانی ڈالیں گے، وہ بیج پھوٹے گا، بوٹا نکلے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس کے پھل آپ کو جنت میں کھانے کو ملیں گے. What we require is your complete attention. 100% توجہ ادھر رکھیں. اپنے دماغ کو ڈسٹ بن نہ بنایا کرے کہ جو آئے اس میں جیسی بات ہے ڈال کے چلا جائے. دماغ قیمتی ترین چیز ہے. کیا چیز اس میں ڈلنی چاہیے، کیا چیز پروسیس ہونی چاہیے، یہ سب ایک سوئچ آف رکھے اپنے دماغ کا. سوئچ ہوتا ہے نا بجلی کا، آف ہو جاتا ہے اب نہیں، آن ہو جائے تو اب. ایک سوئچ رکھے، آف کر دیا کرے اس کو بس. جس طرح انسان ہمیشہ سنتا ہے، جب سویا ہوتا ہے تب بھی سن رہا ہوتا ہے، کان کے اندر آواز جاری ہوتی ہے، دماغ اس کو پروسیس نہیں کر رہا ہوتا، تبھی تو ہم جاگتے نہیں ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ اپنے دماغ کے سوئچ کو آف کر دیں گے جب آپ کو لگے کہ یہ معلومات میرے فائدے کی نہیں ہے. It's the quality to unlearn. سیکھے ہوئے کو بھلانا ہے، یہ دور ایسا آ گیا. ری لرن، جو بھول گئے تھے اس کو دوبارہ یاد کرنا ہے. And then keep on learning. ظاہری بات ہے آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے، یہاں کوئی اصلاح کی بات ہوگی، کریکٹر بلڈنگ کی بات ہوگی، کچھ موٹیویشنل ٹاکس ہوں گی. یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں انسان کی زندگی میں. جو آپ جانتے ہیں وہ بھی ضروری ہے، جو آپ نہیں جانتے وہ بھی ضروری ہے. ہو سکتا ہے وہ پاس ورڈ کے اندر وہی مسنگ لیٹر آپ کو نہ آتا ہو جس سے وہ چیز کھلنی ہے. تو توجہ کے ساتھ جو بات سنی جائے اس کے ریزلٹس آتے ہیں. 100% توجہ ایک طرف رکھیں، ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں. میں بیان کر رہا ہوں، 100% توجہ میری بیان کرنے پر ہے. اگر میں ساتھ موبائل بھی آن کر لوں، کھانا بھی کھاؤں، اخبار بھی پڑھوں، اب 4 کام ہو گئے. ہر کام پہ توجہ 25% ہوگی تو رزلٹ بھی 25% آئے گا. ڈیفائن میجر اینڈ مائنر. اپنی زندگی میں میجر اور مائنر کاموں کو ڈیفرینشیٹ کریں. میجر کام کون سے ہیں، مائنر کام کون سے ہیں. اور جو مائنر کام ہے اس کو کبھی بھی میجر ٹائم نہ دیں. کاموں کی لسٹ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ارجنٹ، ایک ہوتا ہے امپورٹنٹ. ارجنٹ مطلب ہاسپٹل جانا پڑ گیا ایک دم سے، یہ ارجنٹ ہے، اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے، بندہ مر جائے گا. امپورٹنٹ کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہیں. کسی نے کہا تھا نا کہ میں کیا باتیں کروں، کیا لکھوں اپنی لسٹ میں، کیا کام کروں. ہم نے اس کا دیکھو 15 چیزیں لکھو جو تمہیں کرنی ہے، جو تمہاری خواہش ہے. 15 خواہشات لکھو. ان 15 میں سے جو ٹاپ کی 5 ہے ان کو لکھو، باقی 10 کو ختم کر دو. کہتا جی باقی 10 کو ختم کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ پیسہ محدود ہے، وقت محدود ہے. 15 کام تو کر ہی نہیں سکتے، زندگی گزر جائے گی. 15 خواہشات لکھو، اس میں سے 5 ٹاپ کی نکالو، باقی 10 کو ڈیلیٹ کر دو. کیونکہ اگر تم اپنے مسئلے کو لکھنے میں کامیاب ہو گئے، بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہو کہ مسئلہ کیا ہے، تو مسئلہ آدھا حل ہو گیا ہے. مسئلے کا آدھا حل کیا ہے کہ اس کو لکھو اور منہ سے بولو، حل ہو جائے گا. کون سا مسئلہ جو حل طلب نہیں ہے. So again I will come and focus. میں نے بیان بھی شروع نہیں کیا، میں بھی فوکس ہی سیٹ کر رہا ہوں آپ کا. صرف فوکس سیٹ ہو گیا تو پھر رہ کے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا دیکھو مجھے آدھا گھنٹہ ملے نا اگر مریض کو چیک کرنے میں آدھے گھنٹے میں سے 29 منٹ اس کی سنوں گا علامات اور جو واقعات اس کے ساتھ ہوئے، اور 1 منٹ میں نسخہ لکھ کے دے دوں گا اس کو. تو ہمارا فوکس ڈسٹرب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ہم توجہ کے ساتھ باتیں سنتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں باتوں کو. ابھی ہم گاڑی پر آ رہے تھے، ایک موٹر سائیکل والا گاڑی کے آگے موٹر سائیکل چلاتا ہے، اس کو بھول گیا کہ موٹر سائیکل بیچ میں نہیں چلاتے، اس کے لیے سائڈ پہ جگہ بنی ہے. بیچ میں چلائے گا تو ٹکر لگ جائے گی اس کو. ہم کھانا کھا رہے ہو بھول جاتے ہیں، ہمارے دانت بھی ہیں، بھول جاتے ہو نا، نگلتے ہو کھانا. تو چبانا ہوتا ہے، اس کو چبانا ہوتا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، پھر وہ زبان پیچھے جاتی ہے. وہ سارا کام جو دانتوں کو ہے وہ تو اندر سے لے رہے ہوتے ہیں. تو بھولا نہ کرو باتوں کو. مائنڈ فل ایٹنگ کہتے ہیں اس کو، مائنڈ فل ایٹنگ. جو کام کر رہے ہو اس پہ توجہ دو. بیان سننے آیا ہے، بیان پہ توجہ دے. اور بیان کا فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب اس پہ عمل ہو. It's just like this that my words will land but they never activate. میرے لفظ آپ کے دماغ پہ لینڈ تو کر جائیں گے لیکن
وہ عمل کی صورت دھاریں گے کہ نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم انسانوں کے اندر ایک خاص کوالٹی ہے، ہم لوگ نا مستقبل کو دیکھ لیتے ہیں، اندازہ لگا لیتے ہیں. یہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، جو سوچیں ہوتی ہیں، جو خواب ہوتے ہیں، یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی، یہ بڑی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے. مستقبل کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ کسی کے پاس جائیں، دوست کے پاس، وہ کہتا ہے یہ پلاٹ دیکھ رہے ہیں جی، دیکھ رہے ہیں، ادھر گراج میری گاڑی کھڑی ہوگی، یہاں پہ ادھر 2 کھڑکیاں بناؤں گا، باہر نظر آئے گا. وہ گراج کا ہے، وہاں تو زمین ہے اور وہ کھڑکیاں بھی نہیں ہے، لیکن کیا 4 مہینے بعد گراج بن نہیں جاتا وہاں؟ آئیڈیاز آ گئے نا حقیقت میں. مستقبل کو دیکھ لیتے ہیں. اور یہی آئیڈیاز کی چینجنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. بیماری آئی اتنی بڑی، آئیڈیا تھا کہ اس کی دوائی آ جائے گی، آ گئی نا. بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. ڈگری میں لے لوں گا، لے لیتا ہوں، مرے نہ تو لے لیتا ہے، نمبر چلتی ہو اس کی، 5 سال بعد ڈگری والا بن جاتا ہو. So important thing is what you will be after 5 years. 5 سال بعد اب کیا ہوں، کچھ تو ہوں گے، کیا ہوں، یہ فیصلہ کرنا ہے. اور جو کچھ بھی آپ نے ہونا ہے آج سے اس کی تیاری شروع کرنی میرے بھائی، ورنہ وہ نہیں آپ بن سکیں گے. ایسے ہی رہ جائیں گے. 5 سال بعد بھی یہی ہوگا جو 5 سال پہلے تھا، وہی آؤٹ پٹ، وہی انکم، وہی سورس، وہی عہدہ، وہی شہرت، وہی لیول آف نالج، سب کچھ وہی ہوگا. تو یہ لرننگ کا پروسیس کبھی روکیے گا نہیں. قرآن و سنت کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھیں. مثال کے طور پہ آج آپ یہ نیت کر کے جاتے ہیں کہ لازماً میں قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھوں گا روز، ترجمہ تفسیر کے ساتھ. 30 دن میں کتنی آیتیں ہو گئی؟ 60 سال بعد کتنی ہو گئی؟ اور یہ قرآن مجید ہے. جب میں نے یہ طے کیا تھا نا میں 2 آیتیں پڑھوں گا روز کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ، میں آج تک کبھی 2 آیتیں نہیں پڑھ سکا، کیونکہ یہ قرآن ہے. 2 آیتیں پڑھتے ہیں، وہ 2 آیتیں 20 آیتوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. ایک آیت یہاں پڑھی، اس آیت کا فلاں آیت کے ساتھ جناب پورا کنیکشن بن رہا ہے. وہ کیوں نہ پڑھوں میں؟ کنفیوز تو نہیں اٹھ سکتا نا. تو it will take time, but it is necessary. Remember, we as a human want to conserve energy. We don't want to waste it. ایک انسان، اس کی سرشت میں بات شامل ہے کہ وہ انرجی کو سیو کرتا ہے، انرجی کو ضائع نہیں کرتا. کیونکہ انرجی سب سے اہم چیز ہے دنیا میں، چاہے وہ بجلی بنانے کے لیے ہو، چاہے وہ کام کرنے کے لیے ہو. جب بھی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جناب ایک کام زیادہ انرجی مانگ رہا ہے، آپ وہ مستقل نہیں کر سکتے. میں آج بھی آپ کو جناب ایکسرسائز پر بیان کر دیتا ہوں کہ دنیا میں ایکسرسائز کی کیا اہمیت ہے. ہو سکتا ہے آج آپ جا کے 3 میل بھی پیدل چل جائیں اور جناب 50-60 ڈنڈ بھی لگا لیں، تو یہ ایک دن ہم کریں گے، کل نہیں کریں گے یہ، کیونکہ انرجی کو کنزرو کرنا نا، تھک جائیں گے. تو بہتر کیا ہے کہ آپ 1 کلومیٹر آج چلیں اور پھر روزانہ 1 کلومیٹر چلیں. کتاب نہیں پڑھی جا رہی، 2 صفحے آج پڑھیں، پھر روزانہ 2 صفحے پڑھیں. یہ روزانہ میں جادو ہے، یہ روزانہ میں جادو ہے جو کہ 10-15 دن بعد نظر آتا ہے. یاد رکھنا، اہم ترین کام دنیا کا پتہ کون سا ہے؟ جس کا ریوارڈ فوراً نہیں ملتا. انسان چاہتا ریوارڈ فوراً مل جائے. یہ چھوڑ دیں بات یہ والی، اور یہ بھی جملہ لے جائیں آج کا. انسان کی المناک عادتوں میں ایک عادت یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز مکمل مل جائے نا، وہ بیزار ہو جاتا ہے اس سے. جب تک محنت نہ ہو، نو فاسٹ، نو ارلی، نو ہری، جلدی چھوڑ دے، صبح دعا کی، رات تک دولت گھر میں بھر جائے، رات کو وظیفہ شروع کیا، اگلے صبح سارا کچھ ہو جائے. وہ اگر آپ ایمرجنسی میں ڈاکٹر ہیں پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو جلدی نہ کریں. یہ جلدی والی بات چھوڑ دیں، جلدی نہیں کوئی چیز ہوتی. 9 ماہ تک عورت تڑپتی ہے، اس کو نئی نئی بیماریاں لگ جاتی ہیں، پھر جا کے میوہ ملتا اس کو. یہ جس ڈاکٹر کا ٹائم لینے کے لیے آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، 1 دن میں ڈگری مل گئی اس کو. جلدی کچھ نہیں ہوتا. ویٹ. ہماری دادی نانی جب کھانا پکاتی تھی نا اتوار کا، تو ہفتے کی رات سے شروع کرتی تھی کھانا پکانا. اس کو مسالہ لگاتی تھی، گارنش کرتی تھی، پھر اس کو پکاتی تھی، ہلکی ہلکی آنچ میں پکتا تھا تو چیز پکتی تھی. آج پیزا کو جب اوون میں گرم کرے نا تو بیچ سے ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ انگلی مارے نا کچا بھی ہوتا ہے. جلدی کچھ نہیں ہوتا. It will take time, patience. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات کے
گھر جلوہ فرما ہوتے جب بھی آتے مدینے میں ادھر آتے تھے اور آ کے پہلے پھر اس کے بعد اپنے حجرہ اقدس میں جاتے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں گرد تھی اور تھکن کے آثار تھے جو آپ آئے تھے. اب اس کیفیت میں جب اپنے بابا جان کو دیکھا سیدہ رونے لگی. حضور فرماتے ہیں کیوں رو رہی ہے بیٹا, کیوں رو رہی ہے؟ جب تک اس بات کو جو مجھے میرے رب نے دی جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچا نہیں نہ لوں گا میں نے نہیں بیٹھنا. دیکھا ڈٹرمنیشن دیکھیے. کئی جملے تاریخ انسانی میں بڑے بھاری آئے ہیں, یقین کریں بہت وزنی جملے ہیں. ہمالیہ پہاڑ بھی ایسا نہیں ہے جیسے وہ جملے انسان کے. اور اس میں سے ایک جملہ ہے I will do it whatever it will take. میں یہ کام کروں گا چاہے مجھے جان دینی پڑے. انسان کا یہ جملہ اس کے پیرلل کوئی نہیں. اور یہ جملہ جب کربلا میں ادا ہوا امام حسین کی زبان سے, کیا جملہ تھا؟ حسین جیسا یزید جیسے کی اطاعت نہیں کر سکتا. وہی جملہ ہے کہ گول سیٹ ہو گیا ہے, دین ہمارے گھر میں اترا ہے, دین ہمارے نانا جان کا ہے, تم کیسے اس کے پرخچے اڑا دو گے؟ روئے زمین پر امام حسین جیسا بندہ کوئی نہیں تھا اس وقت, کوئی نہیں تھا بندہ. سند لگا دے کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ چل رہا ہے گول کتنا مضبوط بنا ہے. تم کتنی گول سیٹنگ کی تھیوریز پڑھتے ہو, کتنے بڑے بڑے سپیکرز ہیں, لاکھوں روپے لیتے ہیں. دیکھو امام حسین کی گول سیٹنگ, گول یہی تھا بس. یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے زبان سے کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنی جان مال اولاد سب حضور سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے. سب زبان سے کہہ رہے ہیں, حسین کر کے دکھائے گا, اور کر کے دکھایا آپ نے. صلو الحبیب. یہ دیکھا آپ نے بھی کیا ہوا ہے, نوٹ کیا؟ انسان کی ایک اسپیشل چیز ہوتی ہے, کیا ہوگا؟ یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب تک ہم ریگولر جا رہے ہوتے ہیں نا, ریگولر کام چل رہا ہوتا ہے, نہیں سوچتا پاتی جب مشکل آئے. سمجھ رہے ہیں؟ ریگولر چل رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, ہم مشکل کو سمجھتے ہیں بڑی بری چیز ہے. یہ بری چیز نہیں ہے, بری چیز نہیں ہے. یہ جملہ لے لو میرا, جب بھی مشکل دستک دینا آگے بڑھ کے دروازہ کھول دینا, کیونکہ کامیابی اکثر مشکل کا بھیس بدل کے آتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ وہ کامیابی ہے, مشکل کا بھیس بدلا ہوا اس نے. اٹھاؤ اس کے کپڑے کو, اندر سے کامیابی نکلے گی. کسی نے کہا نا اللہ میں طاقتور بننا چاہتا ہوں, مضبوط بننا چاہتا ہوں. اللہ نے اس پہ مشکلیں ڈال دی کہ مشکل ہی تو تجھے مضبوط کرے گی. اور کیا طریقہ بتا, اور کیا طریقہ ہے؟ صلاح جیت والا طریقہ نہیں چلتا. ایک بندے نے کہا میں دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں, میرے دل میں محبت آ جائے. اللہ نے ضرورت مندوں کی ضرورت اس سے وابستہ کر دی. ضرورت پوری کرے گا تو محبت آئے گی نا. تو یاد رکھنا, کچھ لوگ مشکل کے دل دادا ہوتے ہیں, ان کو مشکل نہ ملے ان کا جسم ٹوٹتا ہے نشے کی طرح. مشکل کیوں نہیں آئی, اتنے دن ہو گئے, کیوں نہیں مشکل آ رہی؟ مشکل آئے گی, جس رستے پہ چل رہے ہو اس رستے پہ دروازہ یوں گر جائے گا, تب تو نئے رستے ڈھونڈو گے نا, ورنہ تو اسی رستے پہ چلتے رہو گے. اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, دس از پرومسڈ. جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا, انسان کی المناک فطرتوں میں سے ایک ہے اس کو مکمل چیز مل جائے وہ باغی ہو جاتا ہے. مزہ ہی جتنا کٹھن سفر ہوتا ہے منزل اتنا ہی مزہ دیتی ہے. اور جب سفر کے دوران تمہیں آسانیاں مل رہی ہیں, مت امید کرنا کہ آگے کوئی بڑی منزل ہے, چھوٹی منزل ہوگی. سفر آرام دہ ہے, آگے منزل بڑی نہیں ہے, یہ طریقہ کار ہی نہیں رہا. علی اصغر کی جب شہادت ہوئی تھی, امام حسین نے پکڑ کے خون اوپر اچھالا تھا اور کہا تھا مالک دیکھ لے, گواہ ہو جا. حسین نے 6 ماہ والا بھی بچایا نہیں ہے, نہیں بچایا. تو مشکل بڑی ضروری ہے, مشکل بڑی ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو 0 to 100 پڑھ کے آپ دیکھ لیں اور مجھے بتائیں کیسی زندگی مبارکہ ہے. آپ علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی وہ کوئی امیرانہ نہیں تھا. آپ کو امیرانہ طرز زندگی پسند نہیں تھا, سب کو پتہ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھاتے ہیں اور جلدی جلدی گھر کی طرف چلتے ہیں.
تو پوچھتا یا رسول اللہ انداز نہیں آپ کا یہ عصر کے بعد تو اب تشریف فرما ہوتا ہے. کہا کہ گھر میں نا سونے کی ڈلی پڑی ہے, میری خواہش نہیں ہے کہ رات آ جائے اور محمد کے گھر سونا پڑا رہے. اور یہ ایسی بات نہیں تھی کہ تھا ہی معاذ اللہ کچھ نہیں پاس. خیبر کے قلعے جب فتح ہوئے ہیں وہ زرگر تھے سارے یہودی, سنیارے تھے, سامان جتنا آیا ہے. اور پھر اس کے بعد خزاج مال غنیمت لان بھر جاتے تھے, بہت مال تھا, بہت مال تھا. جب عدی بن حاتم نے آ کر دیکھا تھا اور کہا تھا یہ نبی ہے کہ شہنشاہ ہے. ایک طرف صحابہ کی وارفتگی, وضو کا پانی زمین پہ آنے نہیں دے رہے, منہ مبارک زمین پر نہیں آ رہا. دوسری طرف دولت کتنے ڈھیر ہیں, نبی ہے کہ شہنشاہ ہے. ایک لونڈی آ کر کہتی ہے مجھے کچھ کہنا ہے. میرے آقا کھڑے ہو کر کہتے ہیں مدینے کے جس گلی میں کہے گی محمد جا کے تیری بات سنائیں گے. اور نظام کی مضبوطی دیکھو, یہ تو افو درگزر ہے نا. اور انتہا کا حسن اخلاق ہے کہ حسن اخلاق کا سفر ہی آگے نہیں ہو سکتا, لیکن اصول و ضوابط اور ایک نظام کی مضبوطی دیکھو کہ جب قریش کی وہ عورت چوری کر لیتی ہے اور بڑے بڑے صحابہ آ کے سفارش کر رہے ہیں, حضور سفارش نہیں مان رہے. کیوں؟ اگر سفارش مان لی تو پھر قیامت تک اس دین کے اندر امیر چوری کرے گا تو ٹھیک ہے, غریب کرے گا تو ہاتھ کٹے گا. نظام دیکھے نا. ہمیں سلطنت چلانے کا وہ بتائے جس نے سلطنت چلائی ہے, ہمیں جنگ لڑنے کا وہ سکھائے جس نے میدان جنگ میں جا کے جوہر دکھائے ہیں. موٹے شیشے کے پیچھے بیٹھ کے سردیاں انجوائے کرنے والا اور سخت اے سی میں بیٹھ کے گرمیاں انجوائے کرنے والا تقریریں کر سکتا ہے, عمل کا پرتو نہیں دے سکتا. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنگ سخت ہو جاتی, بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا جاتی تھی اور ہم حضور کا پہلو ڈھونڈتے تھے کہ وہاں جائیں گے تو بچت تو نہیں ہے. اور حنین میں جب مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے, مولا کائنات کہتے ہیں کہ تیروں کا ایک ریلا آ رہا تھا, بارش ہو رہی تھی تیروں کی, اور میں نے دیکھا حضور سفید خچر پر اکیلے آگے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم جھوٹے ہو اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, سچا نبی ہوں. ہمیں جنگ کا کون سکھائے گا جس نے میدان جنگ میں جوہر دکھائے ہیں. عرب کے اندر ایسا نہیں تھا, جب جنگ ہوتی وہاں سے ایک پہلوان نکلتا, یہاں سے نکلتا, دونوں لڑتے, ایک مر جاتا ایک بچ جاتا, اس کی بابا ہو جاتی. حضور نے بدر میں آ کر کہا تھا یوں جنگ نہیں کرنی, صف بندی کر کے جنگ کرنی, صف بندی کر کے جنگ کی. This was the new innovation in Arab. And then in every war, in every battle, یہ بات پہلے یاد رکھ لینا کہ جو جہاد کے خلاف بولتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسے کیا, حضور کا تلوار اٹھانا بھی رحمت ہے. حضور کا تلوار اٹھانا بھی رحمت ہے, یہ ادائے رحمت للعالمین ہے. اور کہاں مساوی کام ہے مجھے بتاؤ. اعتراض کر رہے ہو غزوات پر, جنگ میں تو دونوں طرف کچھ ملنا جلنا ہونا چاہیے نا, ملتا جلتا کام ہو, ایکویلیبریم ہو. یہ ایک ہمارا ادھر دشمن ہے, یہ ادھر اس کے پاس کتنے ٹینک ہیں, 2000 ٹینک ہیں, ہمارے پاس کتنے ٹینک ہیں, 1800 ہوں گے یا 2000 ہی ہوں گے. ان کے پاس کتنے جہاز ہیں, ہمارے پاس کتنے جہاز ہیں, کوئی مقابلہ ہوتا ہے نا. اور مسلمانوں کی جنگیں دیکھیں ساری, غزوہ بدر میں ہمارے کتنے تھے, ادھر کتنے تھے, کوئی مساوی ہے. اس کے جرنیل کے خیمے میں ساری رات جشن ہوتا رہا کہ صبح اٹھیں گے 1 سیکنڈ میں پیس کے رکھ دیں گے مسلمانوں کو, اور بظاہر لگ بھی ہے سارا 1000 بندہ ہو, تلوار سے لیس ہو. کوئی ایک جنگ مجھے بتا دے جس پہ لیول ہو. ادھر 3 لاکھ ہے, ادھر 2000, ایسی بھی جنگ ہوئی ہے ایک. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے احد میں کیا کیا, احد میں خندق کھود دی. ابو سفیان آیا اور اتنے ریلے کے ساتھ آیا تھا, بڑا لشکر لے کے, کہ ایک لمحے میں مدینے کو بالکل تاخت و تاراج کر دے گا. اور یاد رکھنا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمان ہار گئے تھے, معاذ اللہ. جس لشکر میں حضور ہو وہ ہار نہیں سکتا. سبحان اللہ. اور اگر جنگی حکمت عملی دیکھا جائے تب بھی وہ پسپائی نہیں تھی. جنگی حکمت عملی کے مطابق ہار کب ہوتی ہے, جب مخالف فوج کا کمانڈر یا تو مارا جائے یا گرفتار ہو جائے, اور مخالف کی جو ٹیریٹری ہے, جو جگہ ہے, اس پہ بھی قبضہ ہو جائے. تو ایسی کوئی بات احد میں تو نظر نہیں آتی ہمیں. تو خندق میں جب ابو سفیان آیا, آ کر دیکھتا ہے خندق کھدی ہوئی اور حیران رہ گیا, اور یہ جملہ بولا. بلازری لکھتا ہے اپنی تفسیر میں, لکھتا ہے کہ ابو سفیان نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں اور کتنا حیران کریں گے, یہ کہاں سے جنگ کا انداز سیکھا. اور جنگ کے اصول سب سے پہلے میرے حضور نے وضاحت فرمائے. احد خندق کی ہی بات ہے کہ ایک 90 سال کا بوڑھا تھا لشکر قریش, لشکر مکہ میں,
اس کو 1000 نوجوانوں پر بھاری کہا جاتا تھا. بڑا جری اور بڑا فوجی آدمی تھا. اب جنگ ہو نہیں رہی تھی کیونکہ خندق کھودی ہوئی تھی, اور وہ اس کے اندر جذبہ جوش تھا بہت زیادہ. اس نے خندق میں چھلانگ لگا دی. دیکھو اصول کیا ہے جنگ کے. خندق میں چھلانگ لگا دی اور کہا بھیجو کسی کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی سے کہا کہ علی جاؤ. حضرت علی وہاں سے تشریف لے آئے. اس نے کہا کہ عرب کے اصول کے مطابق اپنا تعارف کراؤ. انہوں نے کہا جی میرا نام علی بن ابی طالب ہے. کہا کسی بڑے کو بھیجو بچے, کسی بڑے کو بھیجو. بہرحال جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سورج اس طرح سے غروب ہو رہا ہے کہ اس بوڑھے کی آنکھوں میں سورج پڑ رہا ہے. اب ظاہری بات آنکھ میں سورج پڑے تو نہیں صحیح کام ہوگا نا. مولا کائنات نے اپنا رخ پھیرا اور پوچھا اس سے, اب کلیئر ہے اصول دیکھیں, جنگ ہو رہی ہے. اور جب مولا کائنات اس کے اوپر چڑھ گئے اس نے تھوک پھینک دیا. حضور اتر گئے. کہتا تھوک تو اس لیے پھینکا تھا کہ غصہ چڑھے مار دیں. کہا تو اسلام کو سمجھا ہی نہیں. میرا گھر سے نکلنا, آنا, لڑنا, تیرے پہ چڑھنا, یہ سب میرے لیے نہیں تھا, یہ اللہ کے لیے تھا. تو نے تھوک پھینکا, میرا نفس انوالو ہو گیا. اب زیرو سے شروع ہوگا, اب یہ زیرو سے شروع ہوگا. میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں, اسلام قبول کر لے. وہ کہتا نہیں کروں گا. اب مولا کائنات نے اس کو جنم حاصل کیا اور وہاں سے ابو سفیان پکارا کہ اس کی لاش کو خراب نہ کرنا, علی 100 سرخ اونٹ دوں گا. 100, کیونکہ امیر حمزہ کے ساتھ انہوں نے جو کیا تھا, کہا 100 سرخ اونٹ دوں گا میں. مولا کائنات کہتے تو بھی نہیں سمجھا اسلام کو, میرے نبی نے مجھے منع فرمایا. یہ لاش اسی طرح اٹھا کے لے جا. یہ کس نے سکھایا اصول ان کو, مجھے بتائیں کون سا مکتب تھا؟ یہ وہی مکتب تھا کہ آج تمہاری یو ای ٹی میں انجینئر بن رہا ہے, آج تمہارے ایبٹ میڈیکل کالج میں صرف ڈاکٹر بن رہا ہے, آج تمہارے سی اے کے ادارے میں اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے. اور میرے حضور کی بھی ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے صفا. صفا, it was a residential university and international university. سلمان فارس سے آئے ہیں, بلال حبش سے آئے ہیں, صہیب روم سے آئے ہیں. اور یہاں دنیا کا بہترین گورنر بھی بن رہا ہے, دنیا کا بہترین جج بھی, دنیا کا بہترین جرنیل بھی یہاں سے بن کے جا رہا ہے. تعلیم دیکھیے تو ہمیں جنگ کا وہ بتائے جنہوں نے جنگ میں جوہر دکھائے ہیں. کل قیدی جو آتے ہیں جنگ کے بن کے, کتنا ظلم ہوتا اس پہ. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ سارے جنگی قیدیوں کو کمرے میں بند کیا اور اوپر سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس چھوڑ دی. وہ مر گئے تو کرین سے ان کی لاشوں کو اٹھایا اور بڑے گڑھے میں پھینک دیا, گڑھا بند کر دیا. عرب میں ہوتا تھا کہ قیدی کو بٹھا دیتے تھے اور اس کے پیچھے ایک تیر لگاتے تھے. وہ نیند آتی تھی تو تیر اس کے اندر گھس جاتا, وہ مر جاتا تھا. کیونکہ قیدی لائبلٹی ہے. قیدی مطلب اس کو کھلانا پلانا پڑے گا, کپڑے دینے پڑیں گے, مار دو اس سے بہتر ہے. ان کی یہ سوچ تھی اور آج تک ایسے ہو رہا ہے. اور یہ میرے آقا علیہ السلام کو اسوہ دیکھے. بدر میں آنے والے قیدی جو تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے, وہ سرداران قریش تھے اور وہ پیسے بھی دے سکتے تھے. اور مدینے کی ریاست نہیں بنی ہے. اگر 70 قیدی 4000 درہم دیتے ہیں, یہ 2,28,000 2,80,000 درہم بن جاتے ہیں. تھوڑی رقم ہے یہ. میرے آقا اوپنلی فرماتے ہیں کہ دیکھو نہیں پیسے دے سکتے, مدینے کے 10 بچوں کو زیور تعلیم سے راستہ کر دو, ٹیسٹ لوں گا میں اور تمہیں جانے دوں گا. کافر سے کون سی تعلیم لے رہے حضور؟ کافر تھے ان سے کون سی تعلیم لے رہے ہیں؟ وہ لکھنا پڑھنا سکھا دو ان کو. اور ثابت کیا کہ یہ انقلاب علم کا انقلاب ہے. This is the revolt of knowledge. اور دیکھو مکے میں کیا ہوا. آج میرے آقا نے فرما دیا مکے کے بارڈر سیل کر دو, مدینے کے بارڈر سیل کر دو. کیوں نہیں بتا رہے حضور؟ فرمایا لشکر تیار کرو. 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا. ابھی بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں اب مکے کی طرف چلو. اب پتا چلا مکے کی طرف جا رہے ہیں. مکے کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی. اور یہ عرب کا اصول تھا کہ جب بھی جنگی پیش قدمی ہوتی 5 فوجی مل کر ایک چولہا جلاتے تھے. اور آج حضور نے فرمایا 5 نہیں, ہر فوجی اپنا الگ چولہا جلائے گا. اور جب اتنا بڑا لشکر آیا اور اتنے چولہے جلے, ابو سفیان کہنے لگا کہ یہ تیرا بھتیجا تو بہت بڑا شہنشاہ بن گیا. حضرت عباس نے فرمایا یہ شہنشاہیت کا نہیں, یہ تو نبوت کا روب ہے. اور میرے آقا ایک اونٹنی پر سوار ہے, امامہ شریف ہے, اور ساتھ سورہ فتح کی آیات ہے. اور حضور مکے میں داخل ہوتے ہیں
اور آج مکے کی لبریشن کا دن ہے. حضور مولا کائنات حضرت علی کو لے کے خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور مولا کائنات حضور کے کندھوں پہ سوار ہے. آج بتوں کو گرانا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ بت اوپر تھے اور کچھ نیچے تھے. جب میں اوپر والے بتوں کو توڑنا چاہتا حضور کا قد خود بخود اتنا اونچا ہو جائے گا. سارے بت پاک کر دیے. مکہ پاک ہو گیا, بت پاک ہو گئے سارے کے سارے. This was a very big achievement. جو مکے میں جو کعبے میں بت تھے نا, وہ بت ہر قبیلے کا الگ الگ تھا. ہر قبیلے کو جگہ ملی ہوئی تھی کہ آؤ تم اپنا بت یہاں پہ رکھ دو. ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا. عیسائیوں کے بھی بت وہاں موجود تھے. ہر چیز کا جو قبیلہ آئے حج کے دنوں میں آ کے اپنے بت کی پوجا کرے اور چلا جائے. تبھی تو حج کے دنوں میں اتنی وہاں حسد بسل ہو جاتی تھی. اور جب مسلمان آئے تھے صلح حدیبیہ میں, سامنے مکہ نظر آ رہا تھا اور حضور نے فرما دیا اونٹنی میری بیٹھ گئی ہے, یہ نشانی ہے, اس سے آگے نہیں جانا. تب ان سارے لوگوں میں جنہوں نے بچپن میں مکے میں کھیلا, اپنا وطن نظر آ رہا ہو اور ایک دم, یعنی میں آپ کو کہوں کہ عمرے پہ جانا ہے جی, سارا کو ٹکٹ دے دیا اور سارا کچھ تیار کرا کے میں جہاز میں لے کر آؤں آپ کو, اور جہاز میں آ کر کہوں نہیں جانا, آپ بھاگ جاؤ, اب کیا ہوگا بتاؤ. اور سامنے مکہ موجود ہے اور اعلان ہو گیا نہیں جانا اندر. تو باتیں شروع ہو گئی تھی, باتیں شروع ہو گئی. سامنے ہے, ہر بندہ جا کے عبادت کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے, ہر ایک کے بت پڑے ہوئے. تب حضور نے کہا کہ آؤ پھر بیعت رضوان ہوگی. جو میں کہتا ہوں اس بات پہ کون آئے گا, جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہی بات ہوگی. سب نے آ کہا حضور جو کچھ آپ ہی ہیں بس. سارے بت آج خالی ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ملایا اور بلا کر کہا آج تمہارا فیصلہ ہوگا. اب بتاؤ سامنے کون لوگ ہیں؟ یہ جنگی قیدی ہے نا, جنگی قیدی ہوں گے نا, یہ پرزنرز آف وار ہیں, POW ہیں یہ. اور ان میں کون ہے؟ ان میں وہ بھی ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا اور اونٹ کی گندی اوجری لا کر حضور کے شانے پہ رکھ دی. نہیں سمجھ آئی؟ میں سمجھاتا ہوں. یہ اوجری جو بڑی عید پر ناک بند کر کے پھینک آتے ہو, تاجدار رسالت کے کندھوں پہ پڑی ہے. اور اس وقت کوئی بی بی سیدہ کائنات کو جا کر عرض کرتا ہے کہ بابا جان کے کندھے پہ گندی اوجڑی پڑی ہے, اور سیدہ ننے ننے ہاتھوں سے اس کو اٹھاتی ہیں. سوچو کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ آج. ان کے گناہوں کی فہرست کتنی بڑی ہے. مظالم, مذاق اڑاتے تھے, گالیاں نکالتے تھے اور ٹھٹا مار کے ہنسا کرتے تھے. جب بلال عہد کرتے ان کو لٹاتے تھے. ہرا کا صحرا عرب میں آج بھی اتنا گرم ہے کہ گوشت پھینک دو نا گوشت پک جائے گا. زندہ بلال لیٹے ہوئے اور پھر پتھر مارتے اوپر ڈھیری بن جاتی, پھر گلے میں پٹا ڈال کے کھینچتے تھے. کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ. اور بڑے بڑے مسلمانوں کے سردار آج تلوار پہ ہاتھ رکھے اس مجمع کے گرد ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے. آج حکم ہو حضور کی طرف سے لاشیں تڑپا دیں ان کی. اور اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. وہ آگے سے کہتے ہیں آپ تو رحمت للعالمین. حضور کہتے ہیں جاؤ تم سب کو معاف کیا جاتا ہے. اٹ واز اے ریوولٹ. میں نے کیا کہا تھا آپ سے, ہمیں معافی کا وہ